السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اینل فشر کیا ہوتا ہے اور اس کی تکلیف کیا ہے، مریض کس اذیت سے گزرتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، خود بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یا اس کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، آیا کہ اس کی ٹریٹمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا اس کا کچھ آپریشن وغیرہ کروانا پڑتا ہے، اور اس کا چیک اپ کیسے ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے کہ آیا کہ مریض کو واقعی اینل فشر ہے یا اس کو پائلز ہے یا فسچولا ہے، یعنی اس کو بگندر پھوڑا ہے یا اس کو بواسیر ہے یا اس کو اینل فشر ہے۔ یہ تین بیماریاں مقد کی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ مریض کو بعض دفعہ پتہ نہیں چلتا، وہ پائلز ہی بواسیر ہی کہتا رہتا ہے، بواسیر کا اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ وہ سٹول پاس نہیں کر سکتا۔ وہ جب سٹول پاس کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ شدید تکلیف ہو جاتی ہے، اس کو جلن، اس کو درد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو سیدھے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، مریض اوندھے منہ ہی آتا ہے اور الٹا ہی لیٹ جاتا ہے۔ اتنی زیادہ شدید تکلیف ہوتی ہے اور اتنا تڑپتا ہے کہ بتانے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیسے سمجھایا جائے۔ جس کو یہ تکلیف ہے وہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ دوستو ایسا کریں کہ اس ویڈیو کا آگے شیئر کر دیا کریں تاکہ جن لوگوں کو میری ویڈیو نہیں ملتی ان کو بھی ملنی شروع ہو جائے اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائے، ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اینل فشر، یعنی اینل فشر کیا ہوتا ہے۔ مقد کی تین بیماریاں ہیں، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے سب سے پہلے۔ ایک تو پائلز یعنی بواسیر ہوتی ہے، وہاں سے ہیمورائڈ جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو گچھا سا ہوتا ہے وینز کا، وہ پھول جاتا ہے اور وہاں سے بلیڈنگ وغیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ مسوں کی شکل اختیار کرتا ہے کہ جب سٹول پاس کرتا ہے مریض تو وہ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فیسچولا وہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک بگندر تھوڑا سا بنتا ہے، وہ اس کا پیچھے لنک جو ہوتا ہے وہ انٹسٹائن کے ساتھ ہے، وہ اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی، پائلز کے اوپر بھی کافی میری ویڈیو ہیں اور اس کے اوپر جو فیسچولا ہے اس کے اوپر بھی ہے۔ اب ہم نے اینل فشر کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینی ہے، اویئرنس دینی ہے کہ اینل فشر جب مریض کو چیک کرنا ہو، اس کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کو فزیکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ مریض کو سجدے کے حالت میں لٹایا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے مقد کو کھول کر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے مقد کو اگر کھولا جائے تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، جو مقد کا رنگ ہوتا ہے اس کے اندر اوپر کی طرف یعنی ریڑھ کی ہڈی کی طرف آپ کو ایک کٹ سا نظر آئے گا، جیسے وہ ہمارے قمیض کے کاج نہیں ہوتے، کاج کی شکل کا ہوتا ہے، کاج کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور مریض کو اس ہاتھ لگانے کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مریض ہاتھ ہی لگانے نہیں دیتا، اتنی سینسیٹیوٹی ہوتی ہے، اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ بعض اینل فشر جو ہوتا ہے وہ تو کچھ ہفتوں کے اندر ریکور ہی ہو جاتا ہے، اور بعض جو کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، لمبا عرصہ چلتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ دوستو یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ بعض دفعہ مریض کو شدید قسم کی سخت کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، سدے بن جاتے ہیں۔ جب سدہ پاس کیا جاتا ہے تو وہ مقد کو پھاڑ دیتا ہے، وہاں پر کٹ آ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ڈیورنگ ڈیلیوری لیڈیز کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جب بچہ ڈیلیور کیا جاتا ہے، پاس کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی مقد کے اندر کٹ سے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اینل فشر بن جاتا ہے۔ اور بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی کیمیکل لگ جائے جس کی وجہ سے کٹ لگ جائے، یا اور کوئی بعض دفعہ کوئی ایسے کپڑے تیز قسم کا دھاگا جیسے کتان ٹائپ ہوتا ہے وہ پہن لیا جاتا ہے، کہ بعض دفعہ اندر ایسے ہوتا ہے کہ جو شلوار وغیرہ یا تو پاجامہ وغیرہ پہنا جاتا ہے اس کو اوور لاک نہیں کروائی جاتی، وہاں سے دھاگا نکل کے بعض دفعہ مقد کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ وہ جب اس کو اتارا جاتا ہے یا اس کو کہیں آگے پیچھے کیا جاتا ہے اس وقت وہ اس کو لگنے سے وہ کٹ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اینل فشر بن جاتا ہے۔ اور یہ اینل فشر کسی بھی سائڈ پہ ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں اوپر ہوگا، زیادہ تر اوپر ہوتا ہے۔ اگر یہ دھاگے وغیرہ سے یا ایسی کسی بیرونی کٹ سے آئے تو پھر وہ کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی سائڈ پہ، کسی بھی اینگل میں ہو سکتا ہے۔ دوستو اس کا اب علاج میں بتاتا ہوں کہ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے، سرسوں کے تیل کے اندر آپ نے کیمفر لینا ہے، کافور، بش کافور جس کو کہتے ہیں۔ آپ نے 120 ml جو ہے وہ آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے 2 عدد ٹکیا جو ہے مشک کافور کی لے لینی ہے۔ وہ آپ نے اس کے اندر
مکس کر لینی ہے. مکس کر کے اچھی طرح آپ نے 3-4 دفعہ اس کو لگانا شروع کر دینا ہے دن کے اندر. ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے ساتھ آپ کو اسی وقت ٹھنڈک محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. جو جلن ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے اور وہاں پر گرمی محسوس ہو رہی ہے، ریڈنس ہے، وہ ساری کی ساری ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور بہت ہی جلد. اور اس کے ساتھ اگر آپ یہ کریں کہ کیلنڈولا کیوں لینا ہے، آپ نے 120 ml جو تیل ہے اس کے اندر آپ نے 10 ڈراپ اس کی ٹپکا لینی ہے. وہ اچھی طرح مکس کر کے آپ نے ہلا کے اس کو لگاتے رہنا ہے. 4-5 دفعہ دن کے اندر آپ نے اچھی طرح انگلی سے لگا کر لگانا ہے. یا آپ کو اینل کریمیں ملتی ہیں، جیسے ویجائنل کریم ہوتی ہے ایسے اینل کریم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ایلیویٹر بھی ہوتا ہے جو لگانے کے کام آتا ہے. اس کے ساتھ کریم لگا کے اس کو مریض کو بائیں کروٹ لٹایا جاتا ہے. بائیں کروٹ لٹانے کے بعد وہ اس کے اندر وہ سرنج سی ہوتی ہے، وہ اندر کر کے وہ کریم لگا دی جاتی ہے. اس سے وہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے کھانے پینے کا یہ خیال کرنا ہے کہ جو کانسٹیپیشن کرتی ہیں یا سدے وغیرہ بناتی ہیں ان خوراکوں سے آپ نے احتیاط کرنا ہے. کوئی کیمیکل والی ایسی تیز ترش خوراک نہیں کھانی کہ جو دوبارہ اس کٹ کے اوپر لگے، یعنی فشر کے اوپر لگے اور وہ اس کو دوبارہ پھر نیا بنا دے، نیا ہو جائے کہ دوبارہ پھر وہ کٹ اس کے ساتھ بن جائے یا وہی کٹ دوبارہ پھر ری ڈیولپ ہو جائے. ایسے بھی ہو سکتا ہے. اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے یہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے. انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. اور اس کے ساتھ مزید میڈیسن بھی استعمال کی سکتی ہے. گولڈن دودھ آپ نے نہیں بھولنا ہے، اس کے ساتھ اس کو آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ قہوہ بنا لیں. اجوائن آپ نے آدھی چمچ لینی ہے. اس کے ساتھ آپ نے 2 سے 3 سیاہ مرچ ڈالنی ہے اور تقریباً 1 انچ یا آدھا انچ کا آپ نے ٹکڑی جو ہے وہ ادرک کی کاٹ کے باریک باریک کاٹ کے اس کے اندر آپ نے ڈال لینی ہے. تو اس کو آپ نے اچھی طرح بوائل کر لینا ہے پانی کو. اس کے اندر یہ چیزیں ڈال کے اس کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دم دے دینا ہے. دم دے کے آپ نے کچھ دیر کے بعد اس کو پون لینا ہے. پون کے آپ نے اس کے اندر گڑ یا شکر ڈال کے آپ نے اس کو پینا ہے. چینی نہیں آپ نے ڈالنی. آپ کا اینل فشر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. دوستو مجھے دعا میں یاد رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں کے اندر شیئر کر دیں. آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی. اللہ